بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقہ. یہ جو الحاقہ جو اسم فاعل ہے نا، اصل میں تھا حاققن، فاعل کے وزن پر، اور مؤنث آتی فاعلۃ ضاربۃ. تو جو اسم فاعل کے شروع میں جب الف لام ہوتا ہے نا، تو وہ اکثر اسم موصول ہوتا ہے. اسم موصول کا مطلب الذی کے معنی ہے. تو الحاقہ یعنی الذی تحق، یعنی وہ چیز جو ثابت ہو کے رہے گی. تو اس میں موصول کا ترجمہ ہوتا ہے وہ چیز سے. جاء آیا میرے پاس، الذی وہ شخص، اکل طعاما جس نے کھانا کھایا تھا، یہ جلس معک جو تمہارے ساتھ بیٹھا تھا. تو الذی کے معنی میں ہوتا ہے یہ. الحاقہ وہ چیز جو ثابت ہونے والی ہے. ملحاقہ تمہیں کیا پتا وہ کیا چیز ہے جو ثابت ہونے والی ہے. یہ قرآن کا انداز ہے کہ جب کسی چیز کی ویلیو کو، اہمیت کو دل میں بٹھانا ہوتا ہے تو عربوں کا یہ انداز تھا کہ اس کے بارے میں سوال قائم کرتے تھے. تمہیں پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ ثابت ہونے والی چیز کیا ہے. یعنی ایک ایسی چیز جس کا واقع ہونا 100% یقینی ہے، تمہیں کیا پتا وہ ہے کیا. یعنی وہ بہت بڑی چیز ہے، تمہاری عقل سے بالا تر ہے. پھر آگے اللہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ وہ دہشت ناک چیز جو یقیناً واقع ہو کے رہے گی وہ ہے کیا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. قوم سمود اور قوم عاد نے جھٹلایا تھا اس کھٹکھٹانے والی چیز کو، یعنی جو کانوں کو کھٹکھٹائے گی، نوک کرے گی. جب ہم کسی کو نوک کرتے ہیں تو بیدار کر دیتے ہیں اس کو. تو قیامت کا جو زلزلہ ہوگا نا، وہ انسانوں کو ہلا کے رکھ دے گا، غفلت سے بیدار کر دے گا. تو اب اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز جو بہرحال ثابت ہو کے رہے گی، وہ اتنی غیر معمولی ہے کہ اس خبر کے انکار پر میں نے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے، آپ نے کسی کو 1 کروڑ روپے ادھار دیے، اور جس نے ادھار لیے ہیں وہ واپس نہیں کر رہا. وہ مانتا تو ہے کہ میں نے لیے ہیں لیکن واپس نہیں کر رہا. اب آپ کی اس سے لڑائی ہو رہی ہے، آپ اس سے غصہ کر رہے ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ اس خبر کو مانتا ہے کہ اس نے اس سے ادھار لیے ہیں. لیکن ایک دن وہ ملا آپ سے، آپ نے کہا یار تم میرے پیسے واپس کیوں نہیں کر رہے. وہ اس خبر ہی کا انکار کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ سے 1 کروڑ روپے لیے. تو غصے سے آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کو کس قدر شدید غصہ آئے گا کہ یار تم تو ایک یقینی چیز جس کے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، جس کے گواہ میرے پاس ہیں، تم قسمیں کھا کے اعتراف کر چکے ہو کہ میں نے تمہیں پیسے دیے، اور تم خبر ہی کے وجود کا انکار کر رہے ہو. تو آپ اس کو پھر چھوڑو گے نہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ثابت ہونے والی چیز، کافر اور مشرک تو کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی. اللہ کہتے ہیں الحاقہ وہ یقینی چیز ہے، ایسی یقینی کیونکہ اس کے وجود پر میں نے اتنے دلائل اور اتنے انبار لگا دیے دلائل کے، پیغمبروں کو بھیج کے، آسمانی کتابوں کو بھیج کے، اور یہ بتا کے کہ اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو پھر اس کائنات کا مقصد کیا. اتنا میں نے اس کو یقینی طور پہ ثابت کر دیا کہ اس کا انکار اب ہلکی چیز نہیں ہے. اس کا انکار ایسی چیز ہے کہ اس قارعہ کا انکار، اس قیامت کا انکار قوم سمود اور قوم عاد جیسی طاقتور قوموں نے کیا تھا، تو میں نے ان کا حشر نشر کیا ہے. تو اور تم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو کہ جی اس میں 2 رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں موت کے بعد حساب و کتاب نہیں ہے. تم اس کو اتنی ہلکی بات لے رہے ہو. تو یہ ہلکی بات نہیں ہے یہ خبر، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ میں نے جیسے مثال دی نا، 1 کروڑ روپے لیے اور پی گیا اور انکار کر رہا ہے، تو اس انکار کا لاس کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے کروڑوں روپے جا رہے ہیں. تو قیامت کی خبر کا جب آپ انکار کرتے ہو تو انسانیت کو لاس کیا ہے. پھر انسان نہیں ہے، درندہ ہے. کیونکہ حساب و کتاب کا جب خوف ختم ہو گیا، پھر تو قانون کی طاقت سے آپ نے اگر کچھ کروا لیا تو کروا لیا. جہاں قانون ڈھیلا ہوا یا قانون کو پتہ ہی نہیں ہے، تو انسان اور درندے میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہتا. دنیا کا ہر جرم پھر تو حلال ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ایسی قیامت کی خبر کا انکار کر دیتے ہو تاکہ انسانوں کے لیے جرم لیگل ہو جائے، اور کیونکہ زیادہ تر جرائم کو اللہ کے خوف سے ہی دنیا میں رکتے ہیں. تو جو بڑے بڑے جرائم ہیں وہ تو اللہ کا خوف ہی. شراب وہی لوگ چھوڑتے ہیں جو جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. زنا وہی لوگ چھوڑتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. بوڑھے ماں باپ کی کیئر وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. رشتہ داری وہی جوڑتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ ہلکی چیز نہیں ہے قیامت. یہ وہ خبر ہے جس کا انکار جن قوموں نے کیا، میں نے ان کو تباہ و برباد کیا. فاما ثمود، اللہ کہتے ہیں انہوں نے جرم کیا تھا، قیامت کا انکار کیا. فاما ثمود، رہے سمود، اتنی بڑی طاقتور قوم. فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو اس قیامت کے انکار کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا. بالطاغیہ، ایک سرکش چیز کے ذریعے. طغیان سرکشی، لمٹ کراس کرنا. تو جو ان پہ زلزلہ آیا تھا اور چیخ ماری گئی تھی، وہ آواز نے لمٹ کراس کر دی تھی، یعنی ایسے تباہ و برباد کر دیا. تمام طرح کی حدود توڑ چکی تھی وہ آواز اور وہ زلزلہ. وَأَمَّا عَادٌ، اور رہ بہرحال قوم عاد، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فَأُهْلِكُوا، ان کو ہلاک کر دیا گیا.
بریحن ایک ہوا کے ذریعے، سرسرن انتہائی تند و تیز ہوا، طوفانی ہوا، آتیہ وہ بھی آتی تھی۔ طاغیہ کا مطلب بھی طغیانی، طغیانی کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا سمندر میں طغیانی آ گئی ہے، یعنی لمٹ کراس کر رہا ہے سمندر۔ آتیہ کا معنی بھی سرکش، جو سرکش آدمی ہوتا ہے وہ بھی لمٹ کراس کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ہوا بھی سرکش تھی، یعنی اس ہوا نے بھی لمٹ کو کراس کر دیا تھا۔ سخرھا علیہم، اللہ نے اس ہوا کو مسخر کر دیا، مسلط کر دیا تھا قوم عاد پر، 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن۔ 7 راتیں یعنی دن میں چلی تھی اور وہ دن میں ختم ہوئی، تو اس لیے 7 راتیں اور 8 دن کنٹینیوسلی وہ ہوا، طوفانی ہوا چلی ہے، حسوماً پے در پے۔ حسوم کہتے ہیں اصل میں جو جانور کو جب بیماری میں داغ لگایا کرتے تھے تو وہ پے در پے جب لگاتے تھے تو اس عمل کو حسوم کہا جاتا تھا۔ تو پھر یہ لفظ کامن ہو گیا، ہر جو متواتر چیز ہوتی ہے، کنٹینیوسلی کوئی چیز ہو رہی ہو تو اس کو بھی حسوم کہا جاتا ہے۔ تو وہ ہوا جو تھی حسوماً کنٹینیو چلی ہے۔ فطر القوم فیہا، اے مخاطب تو دیکھتا قوم کو، فی ہوا، اس بستی میں یا اس ہوا میں، فیہا سرعا کہ وہ پچھاڑ دی گئی۔ سریع کہتے ہیں اس پہلوان کو جس کو رنگ کے اندر پچھاڑ کے زمین پہ گرا دیا گیا، کیونکہ پہلوان کو گرانا آسان نہیں ہوتا اور گرتا تو پٹخ کے گرتا ہے، تو سری کی جمع سرعا، جیسے مریض کی جمع مرض آتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس کو ہواؤں نے ایسے اٹھا کے ایسے پٹخا تھا جیسے پہلوانوں کو دے مارا ہو زمین پہ، تو تمہیں لگے گا کہ وہ بڑے بڑے پہلوان ہیں کیونکہ طاقتور قومی تھی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ عجوز اصل میں دم کو کہتے ہیں، اعجاز اس کی جمع آتی ہے، تو یہاں دم سے مراد ہے کھجور کا تنا، تو اعجاز نخل کھجوروں کے تنے تھے، خاویتن اوندھے پڑے ہوئے، پہلے آیتیں گزر چکی ہے نا، فتلک بیوتہم خاویتن، اوندھے پڑے ہوئے، تو اتنے بڑے بڑے جیسے ایسے لگ رہا تھا کھجوروں کے کٹے ہوئے باغات ہوں، ایسے وہ قومیں ان کے قد آور شخص اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ فہل تری لہم من باقیہ، اے مخاطب کیا دیکھتا ہے تو ان میں سے کوئی باقی، کوئی ایک متنفس، یعنی نفس باقیہ، باقی یہ نفس لفظ عربی میں مؤنث ہے نا تو اس کی صفت باقی ہے، کوئی ایک جان تمہیں نظر آئی، یعنی سب کو ہی ملیا میٹ کر کے میں نے تباہ کر دیا۔ وجاء فرعون ومن قبلہ، اور فرعون اور اس سے پہلے بھی لوگ، والمؤتفقات، اسی طرح الٹی ہوئی بستیاں، یعنی الٹنے سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا جس کے نتیجے میں ان بستیوں کو الٹ دیا گیا، تو یہ قومیں بھی لے کر آئیں بالخاطئہ، بڑے جرائم، خاطئہ خطیہ سے نکلا گناہ کو کہتے ہیں، جا کے بعد جب با آتا ہے تو اس کا معنی آنے کے بجائے لانا بن جاتا ہے، یعنی یہ لوگ بھی مرتکب ہوئے، یہ بھی لائے بڑے گناہ، تو وہ بڑا گناہ کیا تھا؟ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، رب کے میسنجر کی، رب کے سفیر کی۔